فیصل واٹر صاحب، آپ گزشتہ پروگرام میں آئے تھے تو آپ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملے گا اور لیں گے بھی نہیں. بڑے کانفیڈنٹ تھے. آپ نے یہاں پروگرام میں کہا تھا بریکنگ نیوز چلا دو. پھر پرویز الہی کو اسی رات 12 بجے کے قریب بندے بھی پورے ہو گئے, ووٹ آف کانفیڈنس بھی مل گیا. تو کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رائے بدل لی, کہ ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی؟ کیا ہوا؟ ایک بندہ روکنا تھا, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. دیکھیے ندیم ملک صاحب, ایک تو یہ کہ دیکھیں انالیسس جو ہوتا ہے, اگر 10 میں سے 8 ٹھیک ہوں, 2 غلط بھی ہو سکتے ہیں پالیٹکس کے اندر. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے پرائے میں دیکھیں تو اس پرائے میں آپ کو نظر آئے گا یہ تو ایک ہنی ٹریپ ہو گیا. اور عمران خان صاحب نے ایک کام ٹھیک کیا اور اس کے بعد پھر اپنے پیر پہ پھر کلاڑی مار دی سیاسی طور پر, کہ آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. آپ نے اسمبلیاں ڈیزالو کیا, آپ پنجاب سے نکل گئے. آپ نے ایک فری رن دے دیا پنجاب کے اندر. اب پنجاب کے اندر جتنا بھی بزدار دور سے لے کے آج کے دن تک ہوا ہے وہ سب باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو باہر آ جاتی ہیں. آپ نے دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے کے پی کو اڑا دی. ٹھیک ہے, آپ ادھر کو صوبے سے بھی نکل گئے. آپ نے جانے کی بات کی, وہاں 35 ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئے. یہ سب کیوس جو ہے اس کے اندر پاکستان کے غریب کا درد کہاں ہے؟ یہ روز گیم ہو رہی ہے. وہ 35 سیٹوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں, وہ 35 کی جگہ 40 سیٹیں جیت جائیں گے. ٹھیک ہے جی, 35 میں سے 35 نہیں 40 سیٹیں جیت جائیں گے. اس سے ایک عام آدمی کو روٹی کیسے ملے گی؟ گالی دینے سے عام آدمی کی زندگی بہتر کیسے ہوگی؟ عمران خان صاحب جس جگہ پہ کھڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے جس مقام پہنچایا تھا, وہ یہاں کھڑے ہو کر پاکستانی قوم کے لیے بہت کچھ بہتریاں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, یہ چور ہیں پی ڈی ایم والے چور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا عمران خان صاحب کے نیچے ٹیم بہت اچھی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے نیچے چوریاں نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب کے نیچے مدینہ کی ریاست میں پنجاب میں 3000 روپے کی چوری نہیں ہوئی؟ تو یہ ہوئی نا, اس کا بھی جواب دے, ان کو جواب دینا پڑے گا. چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں واپس. ان کا خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کی گرائی, آج بھی انہوں نے کہا ہے, تو وہ چھین رہے ہیں. وہ پاکستان کو کیا ہوتا ہے بعد میں سوچیں گے, پہلے وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا لیڈر ہوں, پاکستان تبھی بچے گا اگر میں لیڈر ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ڈیموکریٹک پارٹیز کے اندر ایک ڈیموکریسی ایسا سچ ہے نہیں. آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. آپ آواز اٹھائیں گے آپ سائڈ لائن ہو جائیں گے, نکالے جائیں گے. اور ہماری پارٹیوں کے اندر شخصی لوگوں کی پاسبلٹیز ہوگی جس میں ملک کو کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ملک کے اندر. کوئی کسی غریب کو کپڑا دینے کو تیار نہیں, کسی کے روڑے پہ جانے کو تیار نہیں, کسی کو روٹی دینے کو تیار نہیں, کسی کو تیل, کسی کا اسکول, کسی کا ہسپتال, کسی کو دوائی, کچھ بھی. سب ڈرامے بازی, سب کے سب اب پاور گیم کی اسٹرگل میں. اب آپ دیکھیں وہاں نون لیگ کا کیا حال ہوا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن ہے, اصل میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا جھگڑا ہو گیا ہے نون لیگ کے اندر. ان کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں. اس 4-5 لوگوں میں شاہد خاقان عباسی صاحب بہت جلد, پہاڑی آدمی ہیں, غیرت مند آدمی ہیں, وہ بہت جلد ریزائن بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی سے ریزائن کرتے ہیں, قومی اسمبلی سے ریزائن ضرور کریں گے وہ. ٹھیک ہے جی, چلائیے جی, خبر چلائیے. اب اس صورت کے اندر ان کو جڑ سے کاٹ دیا, کیونکہ انہوں نے ایک کیوں جھگڑا ہوا ہے جی ان کا شاہد خاقان کا وجوہات؟ اسٹارٹ تو ہوا ہے ڈار اور اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر, بٹ وہ پھر کہیں سے کہیں چلا گیا. پھر ادھر بھی ان کے اندر بھی ایک ایمبیشن جاگ گیا, جو ہماری پارٹی میں کئی سانپوں کا ایمبیشن تھا. اور میں کیڑوں کو آپ کے آواز کہتا رہا ہوں, اس ایمبیشن کو لیڈرز برداشت نہیں کر سکتے. لیڈر اپنا کیمرہ کسی کو دینے کو تیار نہیں کہ ان کو کوئی دکھا دے. لیڈر اپنے سے آگے کسی عقل مند کو جانے کو تیار نہیں. لیڈر کوئی سیڑھی نہیں ہے, لیڈر کا بچہ آگے آئے گا, لیڈر کے بچے کا بچہ آئے گا. شاہد خاقان نے اگر کویسچن کرنا شروع کیا ہے تو اس سے شہباز شریف تھریٹن ہو گئے. نہیں, پھر انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی نا, انہوں نے کچھ متعلقہ حلقوں میں اپنی ریزیومے بھی دے دی. ٹھیک ہے, وہ بھی بات کھل گئی. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں اس پارٹی کے اندر صرف لیڈر کا بچہ عقل مند ہو یا گدھا ہو وہی بنے گا. اس کی پھر آگے اولاد آئے گی, اس کی اولاد آئے گی. یہ پاکستان جو ہے ایک لیکن نون لیگ نے تو اس کا مذہب بھگت لیا. پنجاب میں حمزہ کو لگایا تھا, بہت مار پیٹی ہے, اس کی سزا ملی ہے انہیں. نہیں, لیکن دیکھیں وہاں سے کچھ سسٹم تو چاہیے ہوا نا. تو اب یہ جو ادھر خاقان عباسی صاحب نے سر اٹھانے کی کوشش کی, اس کا سر کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے, باقی تو ایسی ایج میں کہ وہ ذلیل ہو کے نکلنا نہیں چاہتے. باقی جن کی چلتی تھی وہ بھی چپ ہو گئے, انہوں نے کہا ہم بھی مارے جائیں گے. یہ جب تک آپ اپنے لیڈر کو صحیح ڈائریکشن نہ دکھائیں اور اس کو سیدھے رستے پہ نہ لائیں, پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو پھر یہ پارٹیاں اسی طرح چلیں گی, پی ڈی ایم ایسے چلے گی؟ سر پی ڈی ایم بھی ایسی چلے گی, باقی پولیٹیکل پارٹی بھی ایسی. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کے شوز میں کیڑوں کا ذکر کرتا تھا. کراچی میں کیا حال ہوا پی ٹی آئی کا, سندھ میں کیا حال ہوا, وائپ آف ہو گئی. کیوں وائپ آف ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں تھی. عمران خان کا ووٹ تھا. کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ایک کیڑے, 2 کیڑے اور ایک سانپ نے مل کر کراچی کو, میں نہیں کہہ سکتا, یہ کہہ سکتے اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں, کراچی کو اپنے فیورٹس پہ دے دیا. اب جو ایک جینون ورکر ہے, جو علاقے کا کرتا دھرتا ہے, اس کو نظر انداز کر کے اپنے فیورٹ, جو ایم این اے کا الیکشن بھی ہارے, جو ایم پی کا الیکشن بھی ہارے, جو پچھلے کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی ہارے, ان کو پھر آپ نے کرسیاں دے دی. تو جب کرسیاں آپ ان کو دیں گے اپنے فیورٹ کو اپنی چمچا گیری کے لیے,
لوکل سطح کی صدارت کے اوپر. اب یہ دو کیڑے اور ایک سانپ نے مل کے پورا کراچی اور سندھ بٹھا دیا